نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ وہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے حلال پاکیزہ رزق استعمال کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح کے مضمون کی 3 آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ حلال پاکیزہ کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، یہ سب کو خطاب ہے، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کو خطاب فرمایا کہ حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہیں حرام کھانے کی ترغیب دیتا ہے، حرام کمانے کی ترغیب دیتا ہے، حرام پہننے کی ترغیب دیتا ہے، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اس دوسری آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال پاکیزہ روزی جو ہم نے تمہیں دی ہے وہ کھاؤ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ صرف نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہوگا، یہ صرف روزہ رکھنے سے پورا نہیں ہوگا، یہ دعویٰ صدقہ اور خیرات کرنے سے فقط پورا نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ دعویٰ تمہارا سچا تب ہوگا جب کہ تم حلال کماؤ، حلال کھاؤ۔ اگر حرام کماؤ گے اور حرام کھاؤ گے
تو پھر تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ سچا نہیں ہے۔ آج ہم نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے، بس 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دو، اور گنجائش ہے تو حج کر لو، بس تمہارا دین مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کے طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ یہاں اللہ نے واضح فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو تو حلال کھاؤ، ورنہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اب یہاں رزق کا ذکر ہے۔ رزق ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں، رزق میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی ہے، مکان بھی ہے، سواری بھی ہے۔ حرام کی کمائی سے بلڈنگ بنا لو اور اس میں رہو، اور پھر کہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت نہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے صرف اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، میرے نبیوں، حلال کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس حکم سے کوئی مستثنا نہیں۔ نبیوں کو بھی یہ حکم ہے حلال کھاؤ، مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے حلال کھاؤ، اور تمام انسانوں کو یہ حکم ہے حلال کھاؤ۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں اچھے اعمال کی طاقت اور توفیق تب ملے گی جبکہ حلال کھاؤ گے۔ تمہارے اچھے اعمال تب قبول ہوں گے جبکہ تم حلال کھاؤ گے۔ حرام کھاؤ گے، حرام پہنو گے، تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک آدمی نے اپنے لیے لباس بنایا 10 درہم کا، اس زمانے میں درہم ہوتے تھے 10 روپے کا، آج کل تو یہ سوچ سے بھی باہر ہے کہ 10 روپے کا بھی کپڑا بنتا ہے۔ ہمارے سربراہ وزیر اعظم خوشخبری سناتے ہیں کہ میں بڑے پیکیج کا اعلان کروں گا، ریلیف کیا بنا ہے، پیکیج کا اعلان کروں گا عوام کے لیے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا اور چینی مہنگی، یہ گویا کہ بڑے تعاون کا اعلان کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان اعلانات سے ہماری جان چھڑاؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حلال کھانے کا حکم ہے، حرام کھانے سے اللہ نے منع فرمایا۔ حدیث سنا رہا تھا اگر ایک آدمی نے 10 درہم کا لباس خریدا اور اس میں 1 درہم حلال کا تھا اور 9 درہم حرام کے تھے، 1 روپے حرام کا تھا، 9 روپے حلال کے تھے، اس لباس کو پہن کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حلال کھانے کے فائدے کیا ہیں اور حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ آج میں یہ عرض کروں گا کہ حلال کھانے کے، اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ رزق، کھانے پینے، لباس، سواری، مکان، ان ساری چیزوں کو رزق کہتے ہیں۔ تو حلال کھانے کے فائدے جو علماء نے لکھے ہیں، مفسرین حضرات نے لکھے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حلال کھانے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جب دل میں نور پیدا ہوا، یہ نور آنکھوں کی طرف بھی جائے گا، یہ نور زبان کی طرف بھی جائے گا، یہ نور ہاتھ پیروں کی طرف بھی جائے گا، اور یہ نور کانوں کی طرف بھی جائے گا، دماغ کی طرف بھی جائے گا۔ جب سارے اعضاء اس کے نور سے بھر گئے تو اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی،
یہ اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ کانوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جو غذا انسان کھاتا ہے اس کے فضلہ اجزاء نکل جاتے ہیں آنتوں کے ذریعے سے۔ جو اصل غذا ہے وہ خون بن جاتا ہے، اور یہ خون تمام اعضاء تک پہنچتا ہے۔ اگر اس نے حلال غذا کھائی، اس کے تمام اعضاء تک حلال کا خون پہنچا۔ اگر اس نے حرام غذا کھائی، تمام اعضاء تک حرام کا خون پہنچا۔ تو حرام کھانے سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، اور حلال کھانے سے دل منور ہو جاتا ہے، اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک واقعہ ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، اور وہ محنت مزدوری کرتا تھا، اور اس میں سے روزانہ کچھ بچا لیتا تھا، اور مہینے یا کچھ عرصے کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور اساتذہ کی دعوت کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کی دعوت کے انتظار میں تھے کہ یہ کب دعوت کرے گا، اس لیے کہ اس کے کھانے میں ہمیں نور محسوس ہوتا ہے۔ وہ حلال کمائی کا کھانا ہے، اس سے ہمیں نور محسوس ہوتا ہے، اس کا انتظار کرتے تھے۔ اور دوسرا فائدہ، حلال کھانے سے انسان دلیر بن جاتا ہے، اس کے اندر شجاعت آ جاتی ہے۔ حرام کھانے سے انسان بزدل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ چور اور ڈاکو کتنا حرام کماتے ہیں اور کتنے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی ان کو دیکھ لے بھاگ جاتے ہیں۔ حلال کمانے سے انسان شجاع دلیر بنتا ہے۔ تیسرا فائدہ، حلال کمانے والے کو اور حلال کھانے والے کو اچھے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ حرام خور کو اچھے اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اگر مل جاتی ہے کبھی دکھاوے کے لیے کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور نماز بھی اس کی ایسی ہوتی ہے جیسے جان چھڑانا چاہتا ہے نماز سے، جیسے بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتا ہے۔ نہ اس میں قومہ ہے، نہ جلسہ ہے، نہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے، نہ سجدے صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ یہ نحوست ہے حرام روزی۔ چوتھا فائدہ، حلال کھانے والے کے دل میں گناہوں کے ارادے نہیں آتے، گناہوں کے وسوسے نہیں آتے، نیک کاموں کے خیالات دل میں فرشتہ ڈالتا ہے، نیکی کے ارادے دل میں آتے ہیں۔ پانچواں فائدہ، حلال کھانے والے کو مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے، دینی مجلسوں میں سکون ملتا ہے، نیک لوگوں کے پاس رہتے ہوئے اس کو سکون آرام ملتا ہے۔ اور اگر اس کی غذا حرام کی ہے، وہ مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں تنگ ہوتا ہے، وہ جماعت سے پہلے 1 منٹ کا انتظار نہیں کر سکتا، بوجھ ہوتا ہے اس کے دل پر، میں کیسے نماز کا انتظار کروں گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مسلسل نماز پڑھ رہا ہے۔ صرف نماز کا انتظار کرے نماز میں شمار ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر نماز کے بعد بیٹھا رہے مسجد میں، جب تک مسجد میں باوضو بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما۔ لیکن حرام کھانے والے کو مسجد میں سکون نہیں ملتا، جلدی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، اور اس کا لباس حرام کا ہو، اس کو مسجد میں سکون نہیں ملتا، اور اس کو
بے حیائی کے مراکز میں بڑا سکون ملتا ہے، جہاں بے حیائی کی لگی ہوئی ہو، ڈھول باجے ہو، گانے ہو، ساری رات بیٹھا رہتا ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ یہ نحوست حرام کھانے کی ہے۔ آج ہمارا دل مسجد میں کیوں نہیں لگتا؟ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں۔ 1% مسلمان ہوگا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، باقی مسجد میں دل نہیں لگتا۔ نماز سے پہلے انتظار نہیں کر سکتے، نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے۔ فرض نماز، بعض لوگ تو فرض نماز پڑھ کر سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اپنی کمائی کا خیال کریں کہ کہیں ہماری کمائی میں حرام کی نحوست تو نہیں۔ اور چھٹا فائدہ، حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے لمبا سفر اس نے کیا ہوتا ہے اور کپڑوں پہ گرد ہوتا ہے اور بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس کی پریشانی اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، دعا مانگتا ہے۔ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حلال کھانے کی برکت یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حرام کھانے کی نحوست یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کھانے کا اہتمام کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ صحابی جو یقیناً جنتی ہے اس سے فرماتے ہیں حلال کھانے کا اہتمام کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، دعائیں بھی خوب مانگتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کا اثر کیوں نظر نہیں آتا؟ اپنی روزی اور اپنے رزق کو دیکھیں، حرام کمائی کا تو نہیں، اور حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حرام بس یہ کوئی آدمی چوری کر لے بس یہ حرام مال ہے۔ حرام کی کئی صورتیں ہیں، سود حرام، رشوت حرام، خیانت کے ساتھ کمایا ہوا حرام، دھوکے کے ساتھ کمایا ہوا حرام، ظلم کے ساتھ کمایا ہوا حرام، کسی کی غربت اور تنگدستی سے فائدہ، مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس طریقے پر کمایا ہوا حرام، قسمیں کھا کر کمایا ہوا حرام، جھوٹ بول کر کمایا ہوا حرام۔ حرام صرف یہ نہیں کہ چوری کر لے کوئی، حرام کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ تو 6 بڑے بڑے فائدے جو علماء نے لکھے ہیں حلال کمائی کے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا وہ مضر صحت ہیں، انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ نشہ اور چیزیں مضر صحت ہیں، صحت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خنزیر صحت کو تباہ کر دیتا ہے، اور خنزیر تمام جانوروں میں سب سے بے حیا جانور ہے۔ اس لیے جو خنزیر کھانے والے ہیں انگریز، وہ سب سے بے حیا ہوتے ہیں۔ اور انگریزوں کی بنی ہوئی مصنوعات کوئی بھی چیزیں ہوں جو ہمارے ملکوں میں بھیجتے ہیں،
خنزیر کی چربی اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ مسلمان بے حیا بن جائے۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جس سے حیا گئی اس سے ایمان گیا۔ اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو استعمال کریں جو یہود ہمارے لیے بھیجتے ہیں، جو قادیانی ہمارے لیے بھیجتے ہیں، اس کو استعمال کریں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، اور ان کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حرام ان کو کھلاؤ، حیا چلی جائے، ایمان خود بخود چلا جائے گا۔ پھر ان کے مقابلے میں، ان مسلمانوں کے مقابلے میں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہوگی، اسلحہ کی ضرورت نہیں ہوگی، فوج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو حلال کھانے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتتک الدنیا، 4 خصلتیں ایسی ہیں، اگر یہ 4 خصلتیں تمہارے اندر پائی جائیں تو اگر ساری دنیا تم سے چھوٹ جائے کوئی فکر نہیں، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر دنیا آپ کو نہ ملے، یہ 4 صفتیں آپ کے اندر پائی جائیں، بس کامیاب ہیں۔ اور وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ حفظ امانت، وصدق حدیث، وحسن خلیقت، وعفت فی طعمت۔ پہلی صفت حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ امانت چاہے مالی ہو، چاہے کسی کی بات امانت ہو، کسی کا راز امانت ہو، امانت کی حفاظت کرنا۔ اور دوسری صفت صدق و حدیث، سچ بولنا۔ اور تیسری صفت حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ اور چوتھی صفت عفت فی طعمت، حلال کھانا۔ فرمایا یہ 4 صفتیں تمہارے اندر آ جائیں، کوئی فکر نہ کرو، کچھ بھی نہ ملے تمہیں، تم کامیاب ہو۔ کامیابی پیسوں میں نہیں ہے، کامیابی دولت میں نہیں، کامیابی مال میں نہیں، وزارت میں نہیں، حکومت میں نہیں۔ کامیابی اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو حکومت والوں کو، دولت والوں کو، مال والوں کو، ملک والوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ اور اللہ راضی ہو جائے تو بغیر ملک کے، بغیر مال کے، بغیر دولت کے، بغیر عہدے کے اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حلال کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، بس ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے، دونوں بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ امام شافعی مکہ میں ان کی تربیت ہوئی، فلسطین میں پیدا ہوئے، مکہ میں تربیت ہوئی، آخری عمر میں مصر چلے گئے، اور امام احمد بن حنبل بغداد میں تھے۔ تو امام شافعی نے پیغام بھیجا اپنے شاگرد کو کہ آپ سے ملاقات کا شوق ہے۔ وہ شاگرد کتنا عظیم الشان ہوگا کہ استاد کہتا ہے آپ سے ملاقات کا شوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل روانہ ہوئے۔ ادھر امام شافعی نے استقبال کی تیاریاں شروع کی کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، اس کا استقبال کیا جائے۔ عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور ایسے شخص کے کردار، اعمال، اخلاق پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، امام شافعی کے گھر میں کھانا پکا، وہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ سارا کھانا کھا لیا، جتنا تھا سب کھا لیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کھانا کھاتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، تھوڑا کھانے کی ترغیب دی،
یہ عجیب امام ہے، سارا کھانا کھا لیا، دسترخوان خالی کر دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا امام شافعی پر کہ آپ اس کی تعریف کر رہے تھے، یہ تو اتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ اب رات آ گئی، امام شافعی کے گھر والوں نے، بیٹیوں نے پانی رکھا لوٹے میں، مصلی رکھا کہ رات کو اٹھیں گے تہجد کے لیے۔ یہ تہجد بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ائمہ جو اتنے بڑے اونچے مقام تک پہنچے، اس میں تہجد کی بڑی برکت ہے۔ تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ صبح ہوئی، امام احمد بن حنبل مسجد میں تشریف لے گئے فجر کی نماز کے لیے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ لوٹا بھرا ہوا ہے، تو اعتراض کیا کہ عجیب امام ہے، رات کو تہجد نہیں پڑھتے، لوٹا بھرا ہوا ہے، سوئے ہوں گے، وضو نہیں کیا، اور پھر بغیر وضو کے مسجد میں چلے گئے نماز کے لیے۔ تو کتنے اعتراض ہو گئے؟ 3 اعتراض ہو گئے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو فجر کی نماز میں بھی سوئے رہتے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ہم سوئے رہتے ہیں گھروں میں، اور وہاں اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ کتنے جمعے ہو گئے کہ میں یہی ترغیب دیتا ہوں فجر کی نماز کی، لیکن صفیں 2 سے 3 ہو گئی، وہ شاید اس لیے کہ رات لمبی ہو گئی، رات لمبی ہو گئی اس لیے 2 سے 3 صفیں ہو گئی۔ یہ باقی لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور ہر مسجد کی یہ حالت ہے، فجر کی نماز میں 10% بھی نہیں ہوتے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ مغربی عشاء کی نماز میں آتے ہیں، اگر فجر کی نماز میں بھی اتنے لوگ آئیں تو ان کے روزی، کسب معاش، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کامیابی ان کو سامنے نظر آئے گی۔ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں آتے مسجدوں میں؟ تو دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تہجد نہیں پڑھی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے بغیر وضو کے نماز کے لیے چلے گئے، لوٹے میں پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ کا سمجھیں گے کہ مسجد میں وضو کریں گے؟ اس زمانے میں مسجد میں پانی نہیں ہوتا تھا، وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا، گھروں میں وضو کرتے تھے۔ آج یہ عظیم عمل ہم سے چھوٹ گیا، ہم محروم ہو گئے اس سے۔ رونے کی بات ہے کہ گھر میں وضو کرنے کے عمل سے ہم کیوں محروم ہو گئے؟ محلے کا ہر آدمی آ کر یہاں اعتراض کرتا ہے کہ یہ لوٹے کیوں رکھے ہیں اور یہ پانی کیوں نہیں ہے؟ تم اپنے گھر میں کیوں وضو نہیں کرتے؟ اعتراضات کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی گھر میں وضو کرے، گھر میں، اور پھر فرض نماز کی طرف جائے، مسجد کے طرف، اس کو اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے۔ تو دن میں 5 حجوں کا ثواب اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دن میں 5 حجوں کا ثواب یہ جو مسجد میں وضو کرنے والے ہیں یہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، ان کا گھر یہاں نہیں، وہ مسجد میں وضو کریں، محلے والے مسجد میں وضو نہ کریں، گھروں میں وضو کریں۔ یہ تو بہت بعد میں، کئی صدیاں بعد مسجد میں وضو کا انتظام کیا گیا۔ ابتدائی زمانوں میں جو خالص مسلمان تھے ان کے مسجدوں میں وضو کا انتظام نہیں تھا، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ کئی واقعات ہیں اس پر، میں اسی واقعے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نماز پڑھ کر گھر میں آئے، امام شافعی نے پوچھا آپ کب سے تبدیل ہو گئے؟ میرے بعد آپ تبدیل ہو گئے، آپ پہ 3 اعتراضات ہیں، کھانا زیادہ کھایا، تہجد نہیں پڑھی، فجر کی نماز بغیر وضو کے پڑھی۔ جواب کیا دیا؟ غور کریں،
جواب یہ دیا کہ یہ کھانا جو میں نے کھایا، لقمہ منہ میں ڈالتا تھا، لقمہ معدے میں اترتا تھا، دل میں نور بنتا تھا، دل چمک رہا تھا اندر سے، دل اور دماغ روشن ہو گئے۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ نور پتہ نہیں کسی اور جگہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میں نے خوب نور جمع کیا، خوب کھایا۔ یہ حلال پاکیزہ کھانا تھا امام شافعی کے گھر کا۔ فرمائے اتنا حلال تھا، اتنا حلال تھا کہ میں کھاتا جاتا تھا اور میرا دل اور دماغ منور ہو جاتے تھے۔ اور جب نور پیدا ہوا، دل میں نور پیدا ہوا، دماغ کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو گئے، دماغ روشن ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ رات کو جب لیٹنے کا ارادہ کیا تو میرے دماغ میں قرآن مجید آ گیا سارا، اس نور کی وجہ سے پورا قرآن دماغ میں آیا، اور میں قرآن میں سوچنے لگا، اور ایک رات میں امت کے لیے 100 مسائل میں نے قرآن مجید سے نکالے۔ یہ جو 4 فقہ ہیں نا، فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ قرآن اور حدیث میں غور کر کے بنایا ہے۔ ایک رات میں 100 مسئلے نکالے، اور تہجد بھی پڑھی، اور وضو ٹوٹا ہی نہیں۔ عشاء کے لیے وضو کیا تھا، فجر تک نماز پڑھتا رہا اور قرآن میں غور کرتا رہا، تو فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھی۔ یہ سب حلال کھانے کی، حلال روزی کی برکت ہے۔ انشاءاللہ حلال کمائی کا ارادہ کریں، آپ کے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔